چاہ چمند ہے چاہ گجا چاہ گلکند، تو محبت کے سواد سے واقف نہیں ہو، اس کی دربار میں بہادری نہیں چلتی، بہادری نہیں چلتی، وہاں آشی چلتی ہے۔ جو رو رہا ہے وہ اندھ پڑھ کورا جاہل، جو جس کا رنگ بھی سانولا ہے، جس کی شکل بھی سادی ہے، اس کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، اس کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، معمولی سی دھوتی باندھی ہوئی ہے، اس نے یوں ایک سلائی سرمے کی جو آنکھ میں پھیری ہے وہ کان تک چلتی گئی، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تیل سے بال اس کے چپڑ چپڑ کر رہے ہیں، چہرے کو بھی تیل ملا ہوا ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، وہ یوں کر رو رہا ہے۔ وہ خدا کو زیادہ جانتا ہے تم سے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے۔ کسی کو کم مت سمجھو، کسی کو کم مت سمجھو، اپنے علم کے بھروسے پر یا زورآوری نہیں چلتی، یا ہوشیاری نہیں چلتی، یا خلوص چلتا ہے، یا سادگی چلتی ہے۔ ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے یہ چیز سیکھو، ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے، ان کمزوروں سے، اے امیر، اے جاگیردار، اے طاقتور، ان کمزوروں سے یہ چیز سیکھو، ورنہ تو قیامت کے دن یہ غریب مسکین پہلے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہم ہوشیار اور چالاک جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو قیامت کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کیونکہ یہ قریب اور کمزور مرد اور عورتیں جن کو تم کیڑے مکڑوں کی طرح سمجھتے تھے، وہ اللہ کو زیادہ جان گئے، تم اپنی زندگی میں اس مالک کو نہیں جان سکے۔ اس لیے نئے سرے سے یہ علم سیکھو، یہ سینے کا علم ہے، یہ کتاب کا علم نہیں ہے، یہ سینے کا علم ہے، یہ سیکھو۔ یہ میرے نبی کا ورثہ ہے جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو عطا کیا۔ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھائی، انہوں نے کوئی لمبے ان کو لیکچر نہیں سنا، اپنی صحبت میں رکھا، اللہ کے ادب و آداب سے واقف کیا، اس کی پسند اور ناپسند سے واقف کیا۔ وہ کس چیز سے خوش ہے، وہ کس چیز پر ناخوش ہے۔ صدیق اکبر کو یاد کرو، جب عمر فاروق کہتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں ہے لے آؤ، میں نے سوچا، ابن ماجہ یا ترمذی کی حدیث ہے، میں نے سوچا آج میرے گھر میں کافی چیزیں ہیں، میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا۔ جو گھر میں چیزیں تھیں وہ آدھی چیزیں گھر میں چھوڑی، آدھا لے آیا اور بڑا مطمئن۔ حضور نے فرمایا کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر آ گئے، وہ اپنی چیزیں انہوں نے بھی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ دنیا کی صورت میں چیزیں تھی سب تمہارے قدموں میں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آپ کے لفظ ہے، کوئی مبالغہ نہیں، گھر میں کیا چھوڑا؟ اس نے کہا اللہ اس کا رسول کا نام چھوڑ کر ہے۔ وہ حالت ہو گئی کہ اتنا امیر ترین انسان، بڑا تاجر، کہ گھر میں کچھ چیزیں نہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، جو بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے وہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے دوست کو بلائیں اور اس سے پوچھیں وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہی چٹکی کاٹنے والے۔ بیٹا صاحب فرماتا ہے میرے دوست نے میرے ہاتھ بھی باندھے، میرے پاؤں بھی باندھے، میرے جسم کو جکڑا اور ہلنے کی اجازت نہیں دی اور پکڑ کر یوں کنویں میں پھینکا اور مجھے کہا خبردار بھیگو مت، بھیگو مت۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا، جبرائیل آئے ہیں پوچھ رہے ہیں صدیق تم ناراض تو نہیں؟ صدیق نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا بے ہوش ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا کہ پوچھو، پھر پوچھا، پھر صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔
تیسری مرتبہ حکما پوچھو. آپ نے پوچھا وہ صدیق اکبر پھر بے ہوش. عرض کیا کہ صدیق کی کیا مجال ہے کہ اپنے رب سے ناراض ہو. تو اس لیے دوستو اس رحمت کی عظمت کو جانو, یہ دنیا کی رنگینی اور بے ثباتی بے وفائی کو سمجھو, اس سے دل مت لگاؤ. کام کرو, خوب کرو, ضرور کرو, دست بکار دل بیار, ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. اب ذکر کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے, چونکہ باتیں تو کافی تھیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. علم کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے سب بھائی علم کو پنگوڑے سے لے کر قبر تک ڈھونڈتے رہے. اس کی طلب اور جستجو جاری رکھیں. نوجوانوں سے خاص گزارش ہے, اور میں اپنے سب ان جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین و ممبران سے گزارش کرتا ہوں. نبی میرے پیارے آقا کی بہت ساری سنتیں ہیں. آپ اپنے معاش کے لیے پریشان ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے, مختلف لوگوں کے پاس نوکری ملے, ہمیں کوئی ملازمت مل جائے, ایسے کچھ بھی نہ ملے پرائمری ٹیچر ہی بن جاؤ. یہ الگ باب ہے, اس پر میں کیا گفتگو کروں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے بجائے جو نوکریاں ڈھونڈتے پھریں, آپ اوروں کی منتیں کرتے پھریں, اس کے دروں پر بیٹھے رہیں, ان کی غلامی دیتے رہیں, اس سے بہتر ہے کہ میری نبی کی سنت پر عمل کریں. آج پوری جماعت کے ان دوستوں کو میں دعوت دیتا ہوں, تجارت کرو, تجارت کرو. میرے نبی کی سنت ہے, تجارت کرو, چھوٹے پیمانے پر, آہستہ آہستہ تجارت کرو, خود کفیل بنو, اپنی ذات اور اللہ پر کی مہربانی اپنی محنت سے وہ معاشرے میں مقام بناؤ جو کوئی 18 گریڈ کا آفیسر آپ سے چھین نہ سکے, کوئی 20 گریڈ کا آفیسر آپ کو دھمکا نہ سکے, کوئی منسٹر آپ کو بلیک میل نہ کر سکے. تجارت میری نبی کی سنت ہے. جو بھی ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں, جو ہمارے احباب ہیں, فقراء ہیں, جن کو روزگار نہیں ہے, میں ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں, چاہے 2 بکریاں ہی لے کر اس سے بسم اللہ کر کے کام شروع کریں. بکریاں نہیں لے سکتے, مرغیاں ہی رکھیں, اس سے بسم اللہ کریں اور محنت خوب کریں, اور نیت یہ کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. انشاءاللہ اس کام میں وہ برکت ملے گی, وہ عظمت ملے گی. کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کوئی آپ کو تڑی نہیں دے گا. آپ اپنے رب پر بھروسہ کر رہے ہوں گے, اور اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے بچے بھی کھائیں گے اور آپ بھی کمائیں گے. تو جو بھی ہمارے بھائی یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, آج اس اہم ترین اس محفل میں عرس مبارک کا ایک جو اہم ترین پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کہہ دیجیے گا, تجارت, محنت, تجارت. جو ہمارے ہیں پرواہ نہ کریں, لیکن قناعت سے کام لیجیے گا. جو آمدنی ہو, جو تجارت سے فائدہ ہو, اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہوئے پھر اس نفع کو پھر اس تجارت میں ڈال دیں, پھر دوبارہ فائدہ ہوا. بڑے بڑے بنگلوں کا مت سوچیں, کوئی بنگلوں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, سوائے خواری کے کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ اپنے کچے مکانوں میں رہتے ہیں, جو اس میں محبت ہے, جو سکون ہے, خدا کی قسم یہ بنگلے خالی ہیں ان سے. اور میں پہلے عرض کر رہا تھا, اگر ہمارے گھر سادہ ہیں تو یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین, کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی دعا ہے, مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ. میرے نبی کہتے ہیں جب میری دنیا سے روانگی ہو تو مسکینوں میں سے ہی روانگی ہو, اور قیامت کے دن ان مسکینوں کی جماعت میں مجھے رکھنا. تو اس تجارت میں جو نفع ہو پھر اس کو تجارت میں لگاؤ, پھر نفع ہو پھر اس تجارت میں لگاؤ, اور اتنا اس تجارت کو مضبوط کرو جب تمہارا بیٹا پڑھ لکھ کر جوان ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اس تجارت میں شامل ہو جائے, وہ ان منسٹروں کے دھکے کھاتا نہ پھرے. امید ہے اس فقیرانہ گزارش پر پوری جماعت ضرور توجہ دے گی. اور دوسری بات آپ سے میں اپنے آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں,
बर्दाश्त पैदा करो, खुदा के लिए बर्दाश्त पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो। इंतकामी तबीयत मत बनाओ, अफ़्व और दरगुजर सीखो। मेरे नबी जब मक्का में दाखिल हुए थे, आज इस महफिल की अहम तरीन ऐलान में अपने लिए भी कर रहा हूं, आपके लिए भी। जब मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए थे, फातिहाना अंदाज में वो शहर था जहां से आपको निकाला गया था, जहां आपको तरह तरह के ताने दिए गए थे। आए थे तो आप अपनी ऊंटनी पर सवार हैं, गर्दन नीचे, और खुदा की हम्द और सना है। जब अंदर पहुंचे, लोग भाग खड़े हुए, आज हम नहीं बचेंगे। जो सब आपके साथ दुश्मनियां पालते थे भाग खड़े हुए, लेकिन मेरे नबी ने बैतुल्लाह का करो। पड़ोसियों के साथ बर्दाश्त, अपने फैमिली के साथ बर्दाश्त, अपने दोस्तों के साथ बर्दाश्त का मादा पैदा करो। ये मेरे नबी का तरीका और सुन्नत है, इसमें आपकी अज़मत है, इसी से अल्लाह ताला राजी होता है, इसी को सब्र कहा जाता है। तिजारत और बर्दाश्त, समझ गए आप? बर्दाश्त समझ में आ गई आपको? कोशिश करेंगे, अमल करेंगे, सोच कर हाथ बुलंद कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर किसी के खिलाफ, मैं अपने आप को भी कहता हूं, आपको किसी के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना दिल में पाल रखा है, कह दो हमने निकाल दिया, माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। कोई भी है, यहां से दिल अपना खाली पाक और साफ करके जाओ। इसी में तुम्हारे रूह की बुलंदी है, और इसी को कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ जिसने अपने कल्ब को पाक बनाया। इसी तरह कल्ब पाक होता है। उलमा को कहा जाता है, अर्ज़ की जाती है कि मदरसे में जरूर फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर यह इंतजाम किया जाए कि हमारे मदरसे के फारुग तहसील सब बच्चे अरबी दानी सीखें फौरन। इसके लिए कोई ऐसा उस्ताद मुंतखब किया जाए जो इन बच्चों को खुसूसी तौर पर अरबी जुबान पर उबूर हासिल करने में मदद दे। आइंदा साल मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उनकी दस्तारबंदी हो, उन बच्चों की जो अरबी में बोल सकते। ये जमीयत उलमा की खिदमत में गुजारिश है, फौरी तौर पर मदरसे में ऐसा बंदोबस्त किया जाए, और साथ में